ایک شہر جو 1000 سال تک ناقابل شکست رہا، ایک بشارت جو کئی 100 سالوں تک انتظار کرتی رہی، اور ایک لڑکا جو صرف 21 سال کی عمر میں دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ یہ فتح تلوار سے نہیں، خواب سے ہوئی۔ یہ محاصرہ توپ سے نہیں، عقیدے سے جیتا گیا۔ 29 مئی 1453 قسطنطنیہ گر گیا اور اسلام کا ظہور ہوا۔ یہ کوئی عام سلطان نہیں، تاریخ کا دھارا موڑ دینے والا شخص تھا۔ یہ تھا سلطان محمد فاتح، جس نے ثابت کیا خواب نبی کا ہو تو تعبیریں مقدر بن جاتی ہیں۔ دوستو، میرا نام محمد علی ہے اور میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ 30 مارچ 1432 عثمانی سلطنت کے دارالخلافہ ادرنہ میں ایک معصوم بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام رکھا گیا محمد، مگر تقدیر نے اسے صرف محمد نہیں بلکہ سلطان محمد فاتح کے نام سے جانا۔ اس کا باپ سلطان مراد ثانی ایک عالم حکمران، والدہ ہما خاتون۔ محمد نے آنکھ کھولی تو تلواروں کی جھنکار، اذانوں کی آواز اور کتابوں کے سائے اس کے گرد رہے۔ شہزادہ محمد کے لیے سلطنت کے بہترین اساتذہ مقرر کیے گئے۔ قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ، ریاضی، جیومیٹری اور پھر عربی، فارسی، لاطینی، یونانی، ترکی، حتیٰ کہ محمد ہر زبان کو نہ صرف پڑھتا بلکہ سمجھتا بھی تھا۔ اسے بچپن میں ہی منیسا بھیج دیا گیا۔ منیسا شاہی روایت کے مطابق شہزادوں کی تربیت گاہ تھی۔ وہ ایک شاہی سیاسی اسکول تھا جہاں پر شہزادوں کو طرز حکمرانی کے طریقے سکھائے جاتے تھے۔ بچپن ہی سے محمد کے دل میں ایک خواب پنپنے لگا، ایک خواب جو نہ تو اس کا تھا اور نہ ہی اس کے باپ کا، نہ محل کے کسی درباری کا اور نہ ہی کسی شاہی خاندان کے فرد کا، بلکہ یہ خواب جڑا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے ساتھ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم قسطنطنیہ ضرور فتح کرو گے۔ دوستو، صرف 12 برس کی عمر میں سلطان محمد کو باپ کی رضامندی سے تخت پر بٹھا دیا گیا، مگر تخت صرف سونے کا نہیں ہوتا، یہ کانٹوں کی سیج ہوتی ہے جس میں ہر قدم پر دھوکہ ہو سکتا ہے، ہر مسکراہٹ کے پیچھے خنجر چھپے ہو سکتے ہیں۔ محمد نے ایک ہاتھ میں قرآن اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں سلطنت کا فرمان، مگر دربار میں تجربہ کار وزیروں کی نظریں ایک بچے کے فیصلوں پر تھیں۔ ان کی خاموشیاں، ان کی نگاہیں سب کچھ کہہ رہی تھیں، یہ بچہ حکومت کیسے چلائے گا؟ اسی دوران یورپ کے صلیبیوں کی نظریں بھی سلطنت عثمانیہ پر پڑیں۔ انہوں نے ترکی کے دروازے پر صرف دستک نہیں دی بلکہ سیدھا حملہ کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ ایک کم عمر سلطان اپنی سلطنت کو بالکل نہیں بچا پائے گا اور وہ سلطنت عثمانیہ کو روند کر اس کے اوپر قبضہ جما لیں گے۔ محمد نے اپنے سپہ سالاروں کے ہمراہ بھرپور کوشش کی، جذبہ ایمانی بھی تھا، مگر اس میں وہ سیاسی بصیرت نہ تھی جو ایک منجھے ہوئے کمانڈر میں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دربار میں ہونے والے مکر و فریب سے بھی نابلد تھا۔ ریاست کمزور پڑ گئی اور پھر وہ وقت آیا جب خود سلطان مراد، جو صوفی منش اور جہاں دیدہ تھے، دوبارہ تخت پر واپس آئے تاکہ سلطنت کو بچا سکیں۔ محمد کو پیچھے ہٹنا پڑا، تخت اس سے لے لیا گیا مگر حوصلہ نہیں۔ اس تلخ تجربے نے محمد کو ایک فیصلہ کن سبق سکھایا۔ علم کے بغیر تاج ایک خالی دھوکہ ہے، اور بصیرت کے بغیر تلوار بھی ہاتھ میں ہو تو صرف خون بہاتی ہے، سلطنت نہیں بچاتی۔ دوستو، اس واقعے کے بعد محمد نے خود کو دوبارہ سے تیار کرنا شروع کر دیا۔ دل میں قسطنطنیہ فتح کرنے کا خواب اور ذہن میں حکمت عملی کی آگ، یہ دونوں محمد کو آگے بڑھاتے جا رہے تھے۔ دوستو 1451 عیسوی شام کے سائے
دھیرے دھیرے دارالحکومت ادرنے پر اتر رہے تھے اور محل کے در و دیوار سے ایک المناک خبر کی بازگشت آ رہی تھی۔ جی ہاں، سلطان مراد ثانی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی نماز جنازہ کے بعد لوگوں نے اگلے سلطان کی طرف نظریں مرکوز کیں تو وہ وہی تھا، سلطان محمد فاتح۔ مگر اب وہ 12 سال کا نہیں رہا تھا، نہ ہی کوئی غیر یقینی شہزادہ۔ یہ وہی محمد بن مراد تھا جس کے ہاتھ سے تخت چھینا گیا تھا، جس کی سلطنت کو صلیبیوں نے چیلنج کیا تھا، جس نے ہر شکست کو ایک نصاب کی طرح پڑھا تھا۔ اس کے چہرے پر خاموشی تھی، اس کی آنکھوں میں آگ اور ذہن میں گونجتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت۔ اس نے سب سے پہلے دربار میں اصلاحات نافذ کیں، نااہل اور مکار وزیروں کو عہدوں سے ہٹایا، جبکہ وفادار اور دیانتدار مشیروں کو اپنے قریب کیا، اندرونی سازشوں کا کلا کما کیا اور ریاست کو ایک نئے ڈھانچے پر دوبارہ کھڑا کیا۔ وہ ایک خواب کو حقیقت میں بدلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اب قسطنطنیہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک مقدس مشن بن چکا تھا۔ قسطنطنیہ ایک ایسا شہر جسے پہلے رومیوں نے بسایا اور بعد میں وہ یورپیوں کا قلعہ رہا۔ اس کی دیواریں صرف پتھروں سے نہیں بنی تھیں، وہ فخر اور 1000 سالہ ناقابل تسخیریت کی علامت تھیں۔ ہر بار جب کسی نے اس شہر پر نظر ڈالی، انہیں وہ 3 منزلہ دیواریں، خندقیں اور فولادی دروازے ہرا دیتے تھے۔ سلطان محمد جانتا تھا کہ اگر وہ دروازہ فولاد کا ہے تو چابی بھی فولاد سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ دوستو، اسی زمانے میں یورپ کا مشہور توپ ساز اربن کو یورپ سے نکال دیا گیا اور وہ پناہ لینے سلطنت عثمانیہ جا پہنچا۔ جب وہ ادرنے پہنچا تو اس کا تعارف ایک ہنرمند کاریگر کے طور پر کرایا گیا۔ سلطان محمد نے پوچھا، کیا تم ایسی توپ تیار کر سکتے ہو جو قسطنطنیہ کی دیواروں کو چیر ڈالے؟ تو اربن نے جواب دیا، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں ایسی توپ بناؤں گا جو صرف قسطنطنیہ کی دیواریں نہیں بلکہ تاریخ کے اوراق کو بھی چیر ڈالے گی۔ It will serve your great ambition. اس نے سلطان کو ایک خاکہ دکھایا، ایک شاہکار توپ جسے 60 بیل کھینچیں گے اور جس کا ایک گولہ 700 کلو وزنی ہوگا، ایک ایسا دہانہ جو آگ اگلتا نظر آئے گا۔ یہ تھی بازیلیکا توپ۔ تو سلطان محمد نے فوراً اس توپ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اس توپ کی تیاری کا مرحلہ مکمل ہوا اور پہلی بار بازیلیکا کا تجربہ ہوا۔ زمین کانپی، آسمان دہلا، ہر درباری خاموش، کیونکہ وہ صرف ایک توپ کا دھماکہ نہیں تھا بلکہ ایک انقلاب کا آغاز تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سلطان نے طے کر لیا کہ قسطنطنیہ اب ایک خواب نہیں رہے گا، اب وہ ہڈیوں میں لرز پیدا کرنے والا ارادہ بن چکا تھا۔ جب یورپیوں کو اس بات کا علم ہوا کہ سلطنت عثمانیہ نے دنیا کی سب سے مضبوط اور بڑی توپ تیار کر لی ہے تو ان کے ایوان لرز اٹھے۔ روم سے ویانا تک، پوپ نکولس، ہنگری کے بادشاہ، سربیا، پولینڈ، البانیا اور ولاکیا، سب نے آپس میں مشورے کیے، اگر اب ہم نے انہیں نہ روکا تو اگلا ہدف روم ہوگا۔ یوں ایک نیا صلیبی اتحاد جنم لینے لگا۔ یورپ کی بندوقیں، تلواریں اور دعائیں سب قسطنطنیہ کی بوسیدہ مگر مغرور دیواروں کے سائے تلے جمع ہونے لگے۔ لیکن دوستو، سلطان محمد جانتا تھا کہ قلعے کے دروازے ہمیشہ باہر سے نہیں توڑے جاتے، بعض اوقات وہ اندر سے بھی کھل جاتے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے قسطنطنیہ کے اندر اپنے جاسوسوں کا جال بچھا دیا۔ قسطنطنیہ کے چند اعلیٰ عہدیدار خفیہ طور پر بازنطینیوں سے رابطے میں تھے۔ تاہم دوستو، ادرنا کے اندر سے بھی جاسوسی یورپیوں تک جانے لگی۔ چند اعلیٰ عہدیدار
خفیہ طور پر بازنطینیوں سے رابطے میں تھے۔ وہ نہ صرف سلطان کی سرگرمیوں کی خبر دیتے بلکہ توپ کی ساخت، لشکر کی نقل و حرکت اور فوج کی اندرونی صورتحال بھی باہر پہنچا رہے تھے۔ دوستو، اس کے بعد سلطان نے ایک خاموش اور بے رحم فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، سب سے پہلا قلعہ میرے دربار کے اندر ہے، اگر وہ نہ ٹوٹا تو توپ بھی کچھ کام نہ آئے گی۔ رات کی تاریکی میں دربار کے اندر موجود جاسوسوں اور خفیہ اہلکاروں کو گرفتار کرنا شروع کیا گیا۔ کسی کو زندان میں ڈالا گیا، جبکہ کسی کا سر قلم کر دیا گیا اور کسی کو خاموشی سے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ دوستو، جب یہ صفایا مکمل ہوا تو دارالحکومت ادرنہ کی فضا بدل چکی تھی۔ اب اس فضا میں کوئی جاسوسی یا خفیہ سازشیں نہیں بلکہ وفاداری کی خوشبو آ رہی تھی۔ قسطنطنیہ کی مغربی فصیلیں خشکی پر تھیں مگر مشرقی حصہ سمندر کے ساتھ تھا۔ بازنطینیوں کو یقین تھا کہ عثمانی بڑی فوج آ تو سکتی ہے لیکن سمندر پار حملہ ناممکن ہے۔ بس پھر کیا تھا، بحیرہ مرمرہ میں عثمانی بیڑا تیار ہونے لگا۔ درجنوں جہاز جن پر منجنیقیں، تیر انداز اور تلوار بردار فوج سوار تھی۔ ہر جہاز پر عثمانی پرچم کے ساتھ اذان کی صدا گونجتی تھی۔ سلطان کا بحری بیڑا قسطنطنیہ کے پاس پہنچا۔ دیواروں کے سامنے توپیں قطار میں نصب کر دی گئیں جن میں اربن کی بنی بازیلیکا سب سے آگے کھڑی تھی۔ قسطنطنیہ کے اطراف پہاڑوں اور ٹیلوں پر عثمانی فوج نے خفیہ جنگی راستے بنا لیے تھے۔ یہ راستے نہ صرف رسد لے کر آتے بلکہ دشمن کی نظروں سے چھپ کر توپوں کے مقام کو بدلنے میں بھی مدد دیتے تھے۔ دشمن جب توپ کی چال سمجھتا تو وہ توپ کسی اور جگہ سے گرجتی تھی۔ اور سب سے خاموش محاذ زمین کے اوپر نہیں، زمین کے نیچے تھا۔ سلطان نے کانکنوں کو حکم دیا کہ وہ دیواروں کو اندر سے توڑنے کا بندوبست کریں۔ یوں زمین کے نیچے خفیہ سرنگوں کا جال بچھایا گیا اور ہر ایک سرنگ کے آخر میں بارود نصب کر دیا جاتا۔ بس پھر ایک دھماکہ ہوتا اور دیوار کا وہ حصہ زمین بوس ہو جاتا۔ یہ دشمن کے لیے ایک ایسا حملہ تھا جس کا سراغ تک نہ ملتا، کیونکہ وہ اوپر دیکھتے رہتے اور نیچے سے زمین کھسک جاتی۔ قسطنطنیہ کے محل کے اندر بھی سلطان کے لوگ مختلف صورتوں میں موجود تھے۔ قسطنطنیہ میں قاصد، تاجر اور حتیٰ کہ راہبوں کی شکل میں موجود تھے۔ وہ وہاں سے خفیہ اطلاعات اکٹھی کرتے اور سلطان تک پہنچا دیتے تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ محل کی دیوار کے خفیہ مقامات کی نشاندہی کرتے اور ان مقامات کی تفصیل سلطان تک بھجوا دی جاتی۔ باہر سے موجود فوج انہی مقامات پر حملہ کرتی جس سے حملہ اور آسان ہو جاتا۔ جیسے ہی بازیلیکا گرجتی، ایک دہلا دینے والا دھماکہ جس سے قسطنطنیہ کی فصیلیں نہیں اندرون شہر کی دعائیں بھی لرز اٹھتیں۔ محمد صرف دیوار نہیں توڑ رہا تھا، وہ دہلیز تاریخ پر دستک دے رہا تھا۔ دوسرا محاذ تھا سمندر، گولڈن ہارن۔ قسطنطنیہ کی مشرقی اور شمالی جانب گہرا سمندر، اور وہاں دشمن نے لوہے کی زنجیریں باندھ رکھی تھیں، ایسی زنجیر جسے پار کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ عثمانی بیڑا جو مرمرہ سے آگے آیا اس زنجیر کے آگے رک گیا۔ جب سب دروازے بند ہونے لگے، جب توپیں بھی تھکنے لگیں اور جب بحری زنجیر رکاوٹ بنی رہی تو سلطان محمد نے ناممکن کو ممکن کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نے کہا، اگر میں اپنے بحری جہاز پانی پر نہیں چلا سکتا تو انہیں خشکی پر چلاؤں گا۔ اور پھر وہ حیرت انگیز مرحلہ آیا جس کے بارے میں جان کر دنیا آج بھی حیرت میں مبتلا ہے۔ عثمانیوں نے اپنے بحری جہاز سلپری لکڑیوں، بیلوں، رسیوں اور انسانی طاقت سے پہاڑوں کے پیچھے سے خشکی پر چلا کر گولڈن ہارن کے اندر اتار دیے۔ بازنطینی سپاہ جو سمندر سے محفوظ سمجھی جاتی تھی اب اپنے پیچھے عثمانی بیڑا دیکھ کر خوف میں ڈوب گئی۔ بازنطینی بادشاہ کانسٹنٹائن روزانہ دیوار کی اونچی فصیل پر آتا، عثمانی لشکر کو دیکھتا، ٹوٹی ہوئی فصیلیں اور دیواریں دیکھتا
تو گھبرا کر مذاکرات کی کوشش کرتا، مگر سلطان محمد ڈٹا رہا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک جنگ نہیں، ایک خواب کی بشارت ہے اور اس سے پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ دوستو، 28 مئی 1453 کی رات بازنطینیوں پر بہت مشکل تھی۔ قسطنطنیہ کے تمام کلیساؤں میں دعائیں ہو رہی تھی۔ دوسری طرف سلطان محمد کے خیمے میں خاموشی، تاہم سجدے جاری تھے۔ صبح ہوئی اور قلعے کی فصیل پر اذان فجر گونجی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سلطان کی توپیں گرجیں، وہ آگ اگلتی رہیں۔ قلعے کا دروازہ پھٹا، دیواریں ٹوٹیں اور سلطان محمد قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ 1000 سال بعد قسطنطنیہ کا قلعہ اسلام کے قدموں میں جھک گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی۔ قسطنطنیہ کے گرجا گھر آیا صوفیہ میں سلطان محمد داخل ہوا۔ وہاں صلیبیں گری پڑی تھیں اور لوگ خوف سے سہمے ہوئے تھے، مگر سلطان نے کوئی تلوار نہ اٹھائی، صرف سجدہ کیا اور کہا، تم سب محفوظ ہو، اب یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے۔ سلطان نے قسطنطنیہ کو دوبارہ آباد کیا، ہر قوم، ہر مذہب کو امن دیا، عیسائی، یہودی اور مسلمان سب کو حقوق دیے۔ شہر کا نام رکھا گیا اسلام بول، یعنی اسلام کی آواز، جو آج کہلاتا ہے استنبول۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔